إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میں اس ٹاپک پر لب کشائی کا شرف رکھتا ہوں، وہ ہے جنت میں جانے والے اعمال۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے عمل جنت میں جانے والے، ہم ان اعمال کے کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب لفظ جنت نکلتا، صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کرنا کیا ہے، کیونکہ صحابہ کرام جنت کے مشتاق تھے۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا، مجھے امتیں دکھائی گئی، کسی نبی کے ساتھ چند افراد تھے، کسی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ ایک، اور ایسے نبی بھی دیکھے جن کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں تھا۔ مجھے ایک امت ایسی دکھائی گئی جو کافی تعداد تھی، میں سمجھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سمجھا کہ میری امت ہے، تو بتایا گیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب امت اللہ کے نبی نے دیکھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کی امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا صحابہ کو اور چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سوچ میں پڑ گئے، یار کون لوگ ہوں گے؟ گمان پہ گمان کرے جا رہے ہیں کہ کون سے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی دوبارہ آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے صحابہ آپ کن سوچوں میں پڑ گئے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، تو ہم اس سوچ میں پڑ گئے کہ کون سے لوگ ہیں۔ سنیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ہم الذین یسترقون ولا یتطیرون ولا یأتون وعلی ربہم یتوکلون۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو استرقاء نہیں کرتے ہوں گے، یعنی منتر سے جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے اور بدشگونی نہیں کرتے ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو بدشگونی بہت ہے،
کہیں سے اگر بلی راستہ کاٹ جائے کہتے ہیں آج پتہ نہیں دن کیسا گزرے گا، اچھا نہیں گزرے گا۔ بدشگونی، آپ دکان میں جائیں پہلا گاہک آپ ہیں، آپ کو اگر واپس چلے گئے تو پورے گاہک واپس جائیں گے، یہ بدشگونی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ایک صحابی عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، میرے لیے دعا کر ہی دے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عکاشہ آپ ان میں شامل ہو گئے۔ اتنے میں دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سابقہ کا بھی عکاشہ سبقت لے گیا۔ میرا کہنے کا مطلب کہ جس طرح صحابہ کرام جنت کے مشتاق تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جنت کے مشتاق بن جائیں۔ جو عمل آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملے ان میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ کون سے، دیکھتے ہیں حدیث رسول کے کون سے عمل ہیں جو جنت میں جانے کے لیے ہمارا جو جنت کے جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت کیسی بنائی، اللہ کیسی بنائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کا جو ظاہری حصہ ہے وہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ اللہ نے ایسی خوبصورت جنت کن لوگوں کے لیے بنائی، آگے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعدها اللہ لمن اقام الطعام واعلان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ نے جنت اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور دوسرا بولے وَعَلَانَ الْكَلَامِ، اپنی گفتگو کو نرمی سے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ وقت اتنا نہیں ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جنت کا مشتاق بنا دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔